22 दिसंबर आज सोमवार का दिन है और ये पहला वीलॉग है। इसकी बड़ी अहम खबरें इस वक्त जो दुनिया के सबसे बड़े अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने आज बड़े खतरनाक किस्म के इंकशाफ किए कि फील्ड मार्शल का वक्त बड़ा थोड़ा रह गया। उन तमाम बातों की तस्दीक भी की, वो मैं तफसील आपको बताता हूँ। बड़ी दलदल जिसमें ये उतरने, खुफिया दौरा सऊदी अरब में हुआ, मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात नहीं हुई, सिविल वार किसने दिया, ये खतरनाक मामला किस तरफ जा रहे हैं, ग्रेटर इसराइल का मामला, फिर इदारे के अंदर भी DGSI की तकर्री का मामला भी, एक दफा फिर नून लीग का फड्डा, मुआशी तबाही और मुल्क भर से डॉलर गायब, फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका से पहले लॉबिंग, दिवालिया होते मुल्क में खजाने के मुंह कैसे खोले जा रहे हैं, और डेला से खान के हुक्म पर जो सुहेल आफरीदी ने कमर कसी, ISF की तमाम तंजीमें अब 40 से 50 शहराएं इनके टारगेट पर हैं। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारियां हैं। स्कर्दू से कराची तक जो अवाम ने डी चौक का मुतालबा किया, और मौलाना फजल रहमान ने भी आज बताया कि वो क्यों खुलकर सामने नहीं आ रहे, एस्टैब्लिशमेंट ने खंजर मौलाना की गर्दन पर रखा है। क्या ये जान का इतना खौफ है मौलाना को? आज 3 सहाफियों की जमानत का केस भी है कि आज इन असल सहाफियों को जिंदान से आज़ादी मिलेगी। यूक्रेन के मामले पर भी अमरीकी पॉलिसियों में तब्दीलियां, खतरनाक हथियार देने की इतलात हैं। रूस ने भी फिर आज ताकत का तवाज़ुन बदला, जदीद स्टेल्थ फाइटर Su-57 पहली परवाज 5th जनरेशन की। तफसील से तमाम खबरों की बात करते हैं। आने वाले दिनों में फील्ड मार्शल को, इदारे को शदीद तरीन चैलेंजेस, खतरनाक मामला और जिसे एक दलदल कहा जा रहा है जिसमें धंस चुके हैं। मुल्क में बदमनी, लाकानूनियत, सियासी इस्तेहकाम, अवामी नफरत, हिकारत, ये जो खलीज जिसका हम जिक्र करते हैं, वाशिंगटन पोस्ट जो दुनिया का बड़ा अखबार, मुस्तनद अखबार, इन्होंने मौजूदा निज़ाम को, फील्ड मार्शल की तैनाती को, इस्तिस्ना को, नए ओहदे को, मजीद अदम इस्तेहकाम की तरफ, जिसके बाद फस्तायत जुल्म की तारीख रकम हुई, जिसकी गूंज अब अमेरिका तक पहुंच गई है। इन्होंने वाज़े लिखा कि मुशर्रफ की आमरीत के खात्मे के बाद भी फील्ड मार्शल ने 57 साल आसिम मुनीर साहब ने पूरे निज़ाम को खौफ और जबर के ज़रिए चलाया। इस्लाहात के जरिए पार्लियामेंट और सिविल हुकूमत और पार्लिमान को कंट्रोल में लाए, और जो नेक नामी इन्हें हिंदुस्तान की जंग से मिली वो ताकत के इस्तेमाल में ज़ाया होगी। अवाम की तरफ से शदीद मुखालफत, जिसका पाकिस्तान की तारीख में कभी नजर नहीं आया, और इसमें नुकसान के सिविल हुकूमत की निगरानी महदूद होने से करप्शन पाकिस्तान की तारीख में बेपना बढ़ चुकी है। पाकिस्तान तबाही के दहाने पर है, सिविल हुकूमत पर कंट्रोल नहीं है। अब इस्लामाबाद में और इदारे के अंदर भी ये सवालात उठ रहे हैं कि क्या ताकत के हसूल में इतना आगे जा चुके हैं, क्यों इतनी पेचीदा और मुश्किल सूरत हाल है कि इनका इक़्तिदार अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ खान से ज़ाती इख्तलाफात हैं, इंतकाम है, दूसरी ट्रंप इंतज़ामिया की खामोशी, उसकी खुशनुदी, पसंदीदा फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने के बाद भी मईशत का बिल्कुल कुबाड़ा, और इमरान खान के वोटर सपोर्टर, उनके जज्बात में शिद्दत और तेजी नजर आ रही है, इजाफा नजर आ रहा है। इमरान खान ने इन्हें ज़हनी मरीज कहा, इसका जवाब उन्होंने अपने तर्जमान से दिया, बदतरीन क्रैकडाउन किया, सैकड़ों कारकुन जेलों में डाले, हर दूसरे दिन सजा के बावजूद हालात इनके कंट्रोल में क्यों नहीं है। ये जो बात वाशिंगटन पोस्ट ने की है, देखिए ज़मीनी हक़ाइक़ है। उन्होंने तो ज़ाहिर बड़ी रिसर्च करके गैर जानेदार तजिया दिया। सूरत हाल में आपके सामने रखता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि सारा मामला किधर है। अभी आपने 3 दिन के सऊदी अरब में खुफिया जो गुजारे गए, और 3 दिनों के बाद फील्ड मार्शल को जो सऊदी अरब में एक सरकारी मेडल, शाह अब्दुल अजीज मेडल, जो दुनिया के बहुत से सफारतकारों को, गैर मुल्की अस्करी क़यादत को दिए जाते हैं, जो 2 तरफा ताल्लुकात बढ़ाए जाते हैं, ताउन की आदत है। ये मेडल शहजादा खालिद बिन सलमान ने दिया, जो वज़ीर दिफा है, ख्वाजा आसिफ के बराबर होता। मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से नहीं दिया गया, और ना ही शाह सलमान की तरफ से वो आए देने मेडल। और ये मेडल दिए जाते हैं कि 2 तरफा ताल्लुकात, जैसे आपकी कोई बड़ी तजारत हो, कोई अरबों डॉलर्स का पैकेज हो, कोई तेल की सहूलत हो, या कोई असलिया खरीदा जाए, या किसी की फौज ली जाए। अब नरेंद्र मोदी को 2016 में मिला है सऊदी अरब का, फिर सिविलियन अवार्ड मिला, फिर अरब अमारात, ओमान, बहरीन, कुवैत, इन 5 GCC के ममालिक से उसे एजाज़ात मिले। लेकिन फ़र्क क्या है, देखें, मोदी ने सिर्फ मेडल नहीं लिए, वो बल्कि कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, इराक, उर्दन से 500 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी ले गया। 1.5 करोड़ लोग अपने जिनकी काम, रिहाइश, कारोबार, नौकरियां, वो भी एडजस्ट करवा गया। अरबों डॉलर्स के वो फॉरेन रेमिटेंस भी भेज रहे हैं। हिंदुस्तान इनका एक बैरूनी बहुत बड़ा पार्टनर मिडल ईस्ट का बन गया। यहाँ पिछले 3 साल में सऊदी अरब ने इमरान खान को जो खजाने में रखे पैसे दिए थे, वही रोल ओवर किए जा रहे हैं। जो तेल की मोखर अदायगियां हैं वो भी खत्म की जा रही हैं। रेकॉर्डिंग में 15% जो सोने के ज़खायर का मायदा था वो भी सऊदी अरब में खत्म किया। फिर कुवैत और बहरीन ने 2-2 अरब डॉलर के जुर्माने तक ठोक दिए। अब पिछले 3 सालों में पाकिस्तान को इनकी तरफ से सिवाय तस्वीरें, वीडियोज और मायदों पर दस्तखत के अलावा कुछ नहीं मिला। सऊदी अरब में ये अवार्ड देने का असल मकसद इस वक्त गजा में जो 3500 फौजियों का मामला, 3500 फौजी हैं, कि इनके कंधे पर बंदूक होगी, जो इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों की तरफ उठेगी। अब्राहम कार्ड पार्ट 2 मायदे में और ट्रंप के साथ मुलाकात में मोहम्मद बिन सलमान ने देखे साफ साफ, जो ओस्लो मायदा नॉर्वे में था, कि फलस्तीन के 2 रियासती हल की तरफ 2 टोक मौक़िफ़ है। लेकिन फील्ड मार्शल की जो मार्को रूबियो ने तस्दीक कर दी कि पाकिस्तान ट्रंप के मंसूबे में फौज भेजना चाहता है। अच्छा, ये मंसूबा ट्रंप का नहीं है, ये याद रखें, 2 मंसूबे, एक ट्रंप का मंसूबा, एक नेतन्याहू का। ट्रंप का तो आबादकारी के नाम पे, तामीर के नाम पे बिल्डिंगें, टावर बनाना, कंपनियों को ठेके देना, अरब दुनिया से रियाल डॉलर इकट्ठे करना। असल मंसूबा नेतन्याहू को, जो ग्रेटर इसराइल की तरफ, गजा, मशरकी यरूशलेम, उर्दन, जनूबी लेबनान, गोलान की पहाड़ियाँ, यरूशलेम को दारुल हुकूमत बनाना, गजा की सड़कों राहदरियों को जोड़ना, फिर यहाँ की सरहदों पर, फ़ज़ाई हदूद पर फ़लस्तीन का मुकम्मल इख्तियार खत्म करना, ये वो इनकी दाएं बाजू की जमातों ने पब्लिकली मंसूबा बयान किया हुआ है। और ये इतना बड़ा इलाका है कि जैसे फ़लस्तीन में, जनूबी लेबनान में, उर्दन के कुछ हिस्से मिला के, बल्कि इराक तक, इसराइल ग्रेटर इसराइल जो तारीखी, मजहबी, स्ट्रेटेजिकली अपना हक समझते हैं। फ़लस्तीन इनका हदफ नहीं है। आगे इसके बाद जनूबी लेबनान है, वहाँ पे भी बहुत सारी मुज़ाहमतकार तंजीमें हैं। अब वहाँ पर फौज पहले भेजी जाती है, फिर मुस्तकिल चौकियाँ बनाई जाती है, फिर आबादकारी, और फिर डिफेक्टो हुक्मरान बन के। ये मॉडल हमें वेस्ट बैंक में भी नजर आया। अब अमेरिका ज़ाहिर है पुष्ट पराई कर रहा है। अब इस पूरे काम के लिए किन लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पाकिस्तान में अपना इक़्तिदार के लिए हर हद तक गुजरने के लिए तैयार है। मतलब इस इक़्तिदार के लिए आप देखें कि मगरिब हो, इसराइल की हमायत हो, मोहम्मद बिन सलमान का मामला हो। अब मोहम्मद बिन सलमान तो इन्हें सामने रख रहे हैं, और इसमें ईरान और तुर्की 2 मुल्क जो बड़े अहम मुल्क हैं, गजा में फौज देने पर उनका क्या रद्द अमल होगा, ये बड़ा अहम है। क्योंकि इसराइल ने तुर्की को गजा में शमूलियत से साफ साफ इनकार किया। हालांकि उनका सफारतखाना भी है, ताल्लुकात भी है, तिजारत भी है, वो तस्लीम भी करते हैं। उसके बावजूद तुर्की को इसराइल ने कहा आप यहाँ नहीं आ सकते, हम पाकिस्तान की फौज को यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे।
یہ دنیا کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا کہ اسرائیل پاکستان کو کیسے منظور کر رہا ہے، 3500 فوجی پاکستان کے اسرائیل میں موجود ہو اور اسرائیل کو خطرہ نہ ہو. ذرا اس بات پہ غور کریں آپ. ایران کے ساتھ ان کی 13 دن جنگ ہوئی، دشمنی ہے، وہ تو خیر غزہ بھیجنے کے حق میں ہے نا، ان کے ساتھ معاملہ ہے. اب مارکو روبیو کے بیان نے اب ترکی اور ایران نے سوالات پوچھنے شروع کیے اور انہیں یہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ ہم کسی ایسی فورس کا حصہ نہیں بنیں گے جس کا مینڈیٹ وہاں مزاحمت کاروں کو غیر مسلح کرنا ہو. فلسطینی جو گروپ وہاں لڑے ہیں ان کی جنگی کارروائیاں ان کے ہم خلاف کریں. ہم اقوام متحدہ کے مینڈیٹ میں رہیں. لیکن اقوام متحدہ میں تو قرارداد گئی نہیں. ترکی اور ایران کے وزیر خارجہ نے اسحاق ڈار سے بڑی تفصیل سے سوالات پوچھے. اب ان ممالک کی انٹیلیجنس بھی ہے اور وہ جانتے ہیں کہ فیلڈ مارشل مکمل طور پر اسرائیل جانے کے حق میں. اور یہاں نون لیگ نے جو تھوڑا سا پھٹا ڈالا، یہ یاد رکھیں انہوں نے پھٹا ڈالا ہے، اس کی وجہ بھی نون لیگ کو اپنی عوامی جو مقبولیت ہے اس کا خطرہ، سیاست کا خطرہ، خوف. دیکھیں فوجی جرنیل تو اپنا اقتدار مکمل کر کے چلے جاتے ہیں. انہوں نے تو نہ دوبارہ الیکشن لڑنا ہے، نہ ووٹ لینے ہے، نہ سیاست، مطلب سیاست میں مداخلت ضرور کرنی ہے لیکن ڈائریکٹ سیاست نہیں کرنی. یہ تو پرویز مشرف کے دور سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں. عمران خان کے ساتھ ان کا بنیادی جھگڑا بھی یہی تھا کہ 100% آپ دیکھیں کہ جنرل عاصم منیر کا یہ اپنا فیصلہ ہے توسیع کے ملازمت کے بعد یہ پورا معاملہ جو ہوا. اب اس میں نون لیگ کے لوگ یہ بوجھ اٹھانے سے انکار کرتے ہیں، وہ عوام میں ماننے سے انکار کرتے ہیں. 78 سال سے پاکستان میں اسرائیل کے خلاف ایک بیانیہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بنایا تھا کہ بیرکوں کی باری اسرائیل 3000 کلومیٹر دور لکھا تھا، آج اسی کی حفاظت کے لیے جا رہے ہیں. علماء کرام کے فتوے دیکھیں اٹھا کے ہمیشہ نعرے کون سے لگتے تھے. اب اس نوٹیفیکیشن میں بھی سب سے جو ہوا اس کا بھی سب سے اہم معاملہ یہ تھا کہ آل شریف اور ان کی سیاست کو اس کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا. یہ فیصلہ ہوا، 6 دن انکار ہوا اور اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ انہیں پتا تھا کہ نوٹیفیکیشن سے پہلے ہم منوا سکتے، لیکن اب نوٹیفیکیشن ہو چکا ہے. اب نون لیگ کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے اس کو تسلیم کریں پبلک میں ورنہ ٹیکنوکریٹ حکومت ہے. اب نون لیگ تو یہ جانتی ہے، مطلب نواز شریف جانتا ہے کہ عوامی سیاست ان کی ختم ہوگی، ان کا تو دور ختم ہو ہی جانا ہے. ابھی مرید کے جو لبیہ کے ساتھ ہوا دیکھ لیں، پنجاب میں ووٹ بینک کا سارا ڈینٹ ان کو پڑا، وہ سارے طریقے صاحب میں چلے گئے. تو فلسطین والے معاملے میں نون لیگ کو سیاسی طور پہ سب سے بڑا نقصان ہونا ہے. اور پھر یہ خطرناک معاملات جس پہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی دھمکیاں دے کے سے منوایا جا رہا ہے. اب جس طرح علماء کرام کو بلا کے اپنے ساتھ کیا گیا اس وقت، دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جس طرح آپ لوگ ان کی طرف سے سنتے ہیں نا فطرت الخوارج، تو یہ خدا نخواستہ فوج کو بھی مرتد ہونے کا فلسطین جانے کے بعد فتوے شروع ہو جائیں گے. غزہ میں جو فوج جانا ہے یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ ویسے بھی اسرائیل کے ساتھ ان کا فطری اتحاد نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. ان کا ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ ہے یا عرب امارات کے ساتھ ہے، ان کے ساتھ کوئی فطری اتحاد نہیں ہے. غزہ میں فوج بھیجنے کے بعد اگلا مرحلہ وہ افغانستان میں ظاہر ہے معاملات خراب کرنے کی کوشش، پھر یہاں اچانک انٹرنیشنل بڑی کالعدم تنظیموں کی سپورٹ. یہ آپ دیکھیں گے، میری بات یاد رکھیے گا، خدا نہ خواستہ دہشت گردی کا معاملہ بڑی بھیانک صورت میں شروع ہوگا. اب ایک طرف یہاں پاکستان کی عوام پہلے ہی عمران خان کی بے گناہ قید پر، تحریک انصاف کے ساتھ جو مظالم ہوئے ہیں، جو پاکستان کے حالات ہوئے ہیں، نفرت کر رہے ہیں اندرونی سطح پر. پھر یہ حالات اگر بگڑتے ہیں تو میرے خیال میں تو پھر یہ خان کو رہا بھی کرتے ہیں تو یہ معاملہ شاید ان کے پاس میں نہ رہے. یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے اور اس میں پھر معاشی پہلو بھی بہت اہم ہے. یہ یاد رکھیں، وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. یہ امریکی دورے میں تو ابھی جو لابنگ کروائی گئی ہے ٹرمپ کے نزدیک ہونے کے لیے، یہ جو انویسٹمنٹ کروائی گئی مطلب اپنے لیے، یہ کوئی تجارت کا منصوبہ نہیں تھا، کوئی پاکستان انویسٹمنٹ نہیں لانی تھی. الیکشن کی رپورٹ دبانے، ناجائز حکومت کو تسلیم کروانے، اقتدار کو توسیع دینے، ہر جائز ناجائز کام کی حمایت کے لیے، یہ ساری لابنگ صرف اور صرف ذاتی حیثیت میں پاکستان کے لیے نہیں. ورنہ اس وقت پاکستان میں تو اربوں ڈالر کی واقعی برسات ہوتی. ایسے موقع تھے اربوں ڈالر ملتے، صرف اسرائیل کا نام لے کے اربوں ڈالر مل جاتے تھے، لیکن اب نہیں مل رہے. فرنٹیئر پوسٹ میں جلیل آفریدی صاحب نے جو پوسٹ کی کہ 2 کمپنیاں ہائر کی گئیں 6 مہینوں کا 1 ارب پاکستانی ادا کر کے، 27 لاکھ ڈالر 6 مہینوں میں، 2.5 لاکھ ایک فرم کو، 2 لاکھ ایک فرم کو دے کے لابنگ کروائی گئی دیوالیہ ملک میں جہاں ڈالر ہے ہی نہیں کہ فیلڈ مارشل کے وہاں معاملات ٹھیک ہو. آپ اندازہ کریں کہ یہاں سے ڈالر نکال کے بھیجے جاتے ہیں. آپ بینک جائیں، اب آپ کا اگر ذاتی اکاؤنٹ ہے، اکاؤنٹ ہولڈر ہے، تو بینک کہتا ہے ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں. اوپن مارکیٹ میں چلے جائیں، کراچی، پنڈی، کہیں بھی کرنسی ڈیلر صاف کہہ دیتے ہیں جی ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں. ایکسچینج والوں نے ڈالر بیچنے بند کر دیے. آپ نے کوئی بیرونی سفر کرنا ہے، آپ نے کوئی فیس جمع کروانی ہے، آپ ڈالر نہیں لے سکتے. تو ایک طرف اسٹیٹ بینک نے پہلے ہی مارکیٹ سے ڈالرز خرید کے آئی ایم ایف کو اپنے خزانے میں رکھے ہوئے پیسے دکھانے ہیں کہ یہ جی ڈالر ہے. دوسری طرف جن کے پاس تھے لوگوں نے اپنے گھروں میں جمع کرنے شروع کر دیے. جو تیسرا جو پرانے ڈیزائن والے تھے انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہ ایسی قابل قبول نہیں. اوپر سے یہ جو منی لانڈرنگ کا کام شروع ہو گیا، غیر قانونی سرگرمیاں، کالے پیسے کرپٹو میں جانا شروع ہو گئے، بٹ کوائنز وغیرہ میں، وہ ڈالر کی مزید تباہی. تو یہ بڑا خطرناک پہلو میں نے آپ کو بڑی جلدی 2 منٹ میں بتا دی ہے. یہ صورتحال جو معاشی تباہی کی ہے، یہ اب تو ڈان اخبار بھی لکھ رہے ہیں. اب ڈان اخبار کے ساتھ تو آپ کو پتا ہے جو انہوں نے حکومتی سلوک ہوا، اشتہارات بند ہوئے کیونکہ انہوں نے سخت تنقید شروع کر دی، انہوں نے باتوں کی تصدیق شروع کر دی، ان کے دفاتر بند ہو رہے ہیں. اب وہ لکھنے شروع ہوئے ہیں حقائق، باقی جنگ جیو تو نہیں لکھتے. لیکن یہ جو میں نے آپ کو باتیں بتائی یا واشنگٹن پوسٹ کی، ان کے حقائق آپ چیک کریں. آپ ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھیں، آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ کو کھول کے دیکھیں. دسمبر 2025 میں، اس مہینے میں جو رپورٹس ہیں، غربت کی شرح میں جو 7% اضافہ ہوتا جا رہا ہے. آسان الفاظ سے بتاؤں تو 2 لوگوں میں سے 1 بندہ غربت کی لکیر سے نیچے جا چکا ہے. ہر 2 لوگوں میں سے، ہر 4 میں سے 1 بندہ مکمل بے روزگار اور 1 بندہ آدھا بے روزگار، 1 بندہ دیہڑی دار. ہر 3 لوگوں میں سے 1 ذہنی نفسیاتی مریض اور دوسرے 2 جو ہے وہ بالکل یا تو بے روزگار ہیں یا کام نہیں ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹریاں بند، 90 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے، 187 ملیں بند ہوئیں. یہ بجلی اور اس کی وجہ سے سرمایہ کاری نکلنے کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید ختم ہوئی. پھر یہ جو قرضوں کا بوجھ پڑا، اس پہ مہنگائی میں 50% سے زیادہ غیر سرکاری اضافہ ہو چکا ہے. اسٹیٹ بینک کے اندر جو ڈالرز پڑے ہوئے ہیں وہ صرف بیرونی قرضے چکانے کے لیے ہیں. کرنسی کی قیمت جو ہے وہ پریشر رکھ کے روکا ہوا ہے. ایک بہت بڑا بحران ہے. صنعتی قبرستان تو بنا ہوا ہے، زرعی قبرستان بھی بنا ہوا ہے. اور بدقسمتی سے اس میں سے کوئی حل نظر نہیں آ رہا، نکلے کیسے. 5 کروڑ 80 لاکھ نوجوان اپنے مستقبل کے بارے میں نہیں جانتے کہ انہیں پڑھائی کرنی ہے، نوکری کہاں ملے گی. حکومت کا صرف ایک ہی کام نمبروں کی ہیرا پھیری کر رہے ہیں، پکڑ کے یا لوگوں جہازوں سے اتار رہے ہیں جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹس ہیں، جو اپنی جمع پونجی خرچ کر کے بڑی مشکل سے ٹکٹ خرید کے باقاعدہ نوکری ڈھونڈ کے باہر جانا چاہتے ہیں، انہیں پکڑ کے جہاز سے اتار دیتے ہیں. پاکستان کا تمام اثاثے بیچے جا رہے ہیں یا آؤٹ سورس کیے جا رہے ہیں. ابھی PIA کی جو کل آپ YouTube پہ دیکھیں گے بھی لائیو، اب اس میں سے عوام کے دباؤ پر جو ویلاگ وغیرہ ہوئے، فوجی فرٹیلائزر پیچھے ہٹ گئی.
اب 2 گروپ رہ گئے ہیں جو کوڑیوں کے بھاؤ سے خریدنے لے جا رہے ہیں 75%. اس میں سے بھی 6,500 ملازم میں سے 5,000 انہوں نے 5 سال میں نکالنے ہیں. اور 30 ارب کی PIA جس کی 26 ارب ان کے اوپر قرضہ اور دیگر مسائل ہیں. دنیا کا ایک بہترین ادارہ جس کے پاس 170 ممالک میں ایئرپورٹ پر اترنے کا لائسنس تو وہ برباد ہو گیا. تو یہ واقعی پکی فصل میں انہوں نے خنزیر چھوڑے, ورنہ ایسی تباہی بربادی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں ہو سکتی. اب اس میں مسئلہ صرف معیشت کا نہیں ہے, اور بھی مسائل ادارے کے اندر جو مسائل وہ بھی عروج پہ, عہدوں پر نظر رکھے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے آپسی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں. اس میں میڈیا سیاسی جماعتوں کو استعمال کر رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ صرف اقتدار, نوکری, ملازمت اور اس میں توسیع, بس اس سے آگے کچھ نہیں چاہیے. ابھی ابصار عالم نے جو نواز شریف کے کہنے پہ پروگرام کیا میجر جنرل فیصل نصیر کے بارے میں, جو DGC ہیں ISI کے چیف بننے کے لیے, ظاہر ہے وہ بھی تیار ہے, لیبیا کے دورے میں بھی آرمی چیف کے ساتھ تھے. ان کے ٹویٹر پہ عمار سولنگی جو ٹویٹر اکاؤنٹ جس کا سب کہہ رہے تھے میجر جنرل فیصل نصیر کا ISI ادارے کا, اب تو ان کے حوالدار منیب فاروق نے اسے تسلیم کیا کہ یہ واقعی ادارے کا اکاؤنٹ, ان کا اپنا اکاؤنٹ ہے. ان کے مخالف جو واجد یا ملٹری انٹیلیجنس ہیں جن کے بھائی کا بھی پچھلے دنوں میں سارے معاملات کو پتہ ہے, اب ان دونوں کے درمیان DGI بننے کے لیے عرصے سے معاملہ چل رہا ہے. یہ بالکل اسی طرح جنرل فیض اور جنرل عاصم منیر کے درمیان DGI کے حوالے سے ایشو تھا, جس کی وجہ سے جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان معاملات خراب ہوئے تھے, آپ کو یاد ہوگا. تو یہ ایشو اب ادھر بھی اتنا بڑھ گیا کہ اب نون لیگ بھی اس میں جمپ کر چکی ہے. ان کے بھی مسائل ہیں کیونکہ وہ ظاہر ندیم انجم صاحب کے حوالے سے خبریں آپ نے سنی, جنرل عاصم منیر نہیں مانا. اب یہاں ملٹری انٹیلیجنس جو ہے وہ براہ راست آرمی چیف کے انڈر ہے. واجد ضیاء کے اوپر کچھ معاملات ہیں وہ ٹینٹڈ ہوئے ہیں. نواز شریف کسی صورت میں میجر جنرل فیصل نصیر کو عہدے پہ نہیں دیکھنا چاہتا. اسے لگتا ہے کہ جنرل فیض کے دور میں انہوں نے مدد کی تھی سارے معاملات میں, وہ کہتا ہے وہ ساری بریگیڈ جنرل باجوہ کی پوری واقعات ختم کرنی ہے, وہ نہیں کر پا رہے. اب اس سے ہم لوگوں کو تو ظاہر کوئی مسئلہ نہیں دیکھے. اس میں تو ابھی عمار سولنگی صاحب نے جو ٹویٹ کی وہ سارا لوگوں کو کہا کہ کور کمانڈر بنوں یا DGI آپ کو کیا تکلیف ہے, ہم نے کبھی آپ کے اداروں میں مداخلت کی, بات ان کی درست ہے, کسی صحافی کی ہمارا کام اداروں میں مداخلت نہیں, نہ ہی اندرونی سیاست میں کسی پارٹی کی, لیکن اداروں کو بھی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. اب تحریک انصاف کا دیکھیں جو بڑا اہم معاملہ ہے, تو ISF کے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن شاہد خٹک اس کے انچارج ہیں, سہیل آفریدی کے براہ راست وہ ان کے اسی سے وہ ہیں. ان کی بڑی اہم ملاقاتیں رات ہوئی اور اس میں انہوں نے تمام طلباء تنظیموں کو چوکس کیا ہے اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں میں. ابھی اسکردو سے کراچی تک جو مہم آگاہی شروع ہوئی ہے اس میں بہت ساری پیش رفت ہوئی ہیں. 40 کے قریب شاہراہوں کو بند کرنے سمیت ان کا پورا ایک لائے عمل ہے. اس کے میں نے بہت سارے سوالات بھیجے ہیں اور میری وہ اگلے ویلاگ میں کوشش ہوگی آپ کو تفصیل سے بتاؤں کہ تحریک انصاف تحریک تحفظ آئین کہاں کھڑے ہیں, کہ 2 دن کی کانفرنس کا نتیجہ کیا نکلا, کیا معاملہ اب سہیل آفریدی کے ہاتھ میں دیا جائے گا, یعنی محمود چغری فیصلہ کریں گے یا علامہ ناصر عباس. یہ بہت ساری اس میں لمبی تفصیل ہے, وہ کوشش ہوگی کہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ اس معاملے کو بھی ڈسکس کروں. یہ زیادہ کیونکہ ان کی طرف سے جب تک جواب نہ آئے تجزیہ تو میں دے سکتا ہوں, خبر نہیں آپ کو بتا سکتا, تو انشاءاللہ کوشش ہوگی ملے تو پھر اس کی تفصیل میں بات کریں. اس وقت تک مجھے اجازت نہیں, اپنا خیال رکھیں, اللہ حافظ.